एसी थोड़ा सा ऊपर हो, एसी में सारे को नीचे कर दो उसको। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत ही ऑनर्ड हूँ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन को हाई कोर्ट को एड्रेस करना, और ख़ास तौर पे जो प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के एडवोकेट रियासत आज़ाद साहब, सेक्रेटरी जनरल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शफ़क़त अब्बास तार साहब, मेंबर बार काउंसिल नसीर अहमद कियानी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार नवीद मलिक साहब, और जितने भी यहाँ पे एग्जेक्टिव बॉडी और कैबिनेट है उनको भी, और जितने भी यहाँ पे ऑनरेबल लॉयर सारे जो यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि आपको एड्रेस भी करना एक इतना इम्पोर्टेंट भी है। और ये जो कुछ इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा लेटेस्ट वेपन जो है जंग का, जो कोई एटॉमिक बॉम्ब नहीं है, जो कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं है, बिल्कुल ही एक अनकन्वेंशनल वॉर के अंदर लॉफेयर को यूज़ करना और एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू एक पूरी कौम को रेफ्यूजी बना के स्टेटलेस कर देना। और अब जो हाल ही में मकबूजा कश्मीर के अंदर 10 साल के बाद जो हर कुछ सालों के बाद वहाँ पे फासिकल इलेक्शंस कराए जाते हैं, उनको भी कंडक्ट किया। पिछले पूरा ये जो महीना गुजरा उस एक्सरसाइज के अंदर 3 फेजेस के अंदर हुई, और ये पहले इलेक्शंस थे 10 साल के बाद जो एब्रोगेशन के बाद किए गए। ये वो एब्रोगेशन है जिसकी वजह से हमने वहाँ पे देखा कि 50 लाख इंडियंस को वहाँ की रुकनियत शहरियत दे दी गई, सिटीज़नशिप डोमिसाइल इशू कर दिए गए, उनको वोटर राइट्स दे दिए गए, हालांकि वो कश्मीरी नहीं है। कश्मीर, क्योंकि ये एक लीगल फॉरम के ऊपर मैं एड्रेस कर रही हूँ, आप सबको पता है कि इट फॉल्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जिस तरीके से ये इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए या एब्रोगेट किया गया आर्टिकल 370 और 35A, और ख़ास तौर पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, ये 1.5 मिलियन की जो कश्मीरी वहाँ पे आबादी है, उसको वहाँ पे 10 लाख इंडियन फोर्सेस के साथ साथ 15 इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं, जिसमें से 8 डॉक्यूमेंटेड हैं रॉ के हेडक्वार्टर्स में, और 6 जो हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि रॉ और मिलिट्री की जो वहाँ पे मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो माइट है वहाँ पे, और जो इंटरवेंशन है उसके तहत ये इलेक्शंस कराना। और इन इलेक्शंस में भी जो हमने दुनिया में सुने होंगे, जाली इलेक्शंस होना, रिगिंग होना, बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी, मगर आज तक आपने गोस्ट वोटर्स का नहीं सुना होगा, जो इतनी बड़ी 50 लाख तकरीबन लगभग जो है तादाद है वो गोस्ट वोटर्स की है, वो इंडियंस हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया है। तो जो भी रिज़ल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश तो की जा रही है इंडियन स्टेट की और ख़ास तौर पे मोदी सरकार की, वहाँ पे दिखाया जाए कि हम जो कश्मीरी पब्लिक है उसने ओन किया इन इलेक्शंस को, हालांकि रियलिटी में जो खुद इनके अपने सर्वेज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो पिछले 10 साल पहले जो इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस के स्टेटिस्टिक्स को कंपेयर किया जाए इन इलेक्शन से, तो ऑलमोस्ट 14% की कमी है। तो आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह लीगल लेंस इसको देख रहे हैं, और आप सब के अंदर एक मैं समझती हूँ एक रूहानी जिना की जो है खूबी भी है। पाकिस्तान को भी किसी पॉलिटिशियन ने नहीं बनाया, बल्कि एक बहुत बड़े जो थे आई थिंक पिलर थे लॉ के, जो इबादत समझते थे लॉ को प्रैक्टिस करना, और लीगल लेंस से उन्होंने पूरी दुनिया में एडवोकेट किया जो वहाँ पे मुसलमानों के साथ हो रहा था, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए। और आज भी जिना को ही ढूंढ रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स भी। अगर आप देखें कि जिस तरीके से वहाँ पे इंडियन मुस्लिम्स इतने स्कैटर्ड हैं, चाहे माइनॉरिटीज़ वहाँ पर हों। और जब मैं वहाँ पे पहली दफ़ा भी जब शादी के बाद गई, तो मेरी वालदा साहिबा ने यासीन साहब से पूछा कि क्या वजह है कि इंडिया में करोड़ों मुसलमान रहते हैं और मकबूजा कश्मीर के इतने बुलंद और इतने बहादुर और मर्द मुजाहिद लीडरशिप है और मुकाबला करिए, बट वाई नॉट कि इंडिया में इतने बड़े टॉल लीडरशिप जो है वो इमर्ज हुए। तो यासीन साहब ने कहा इंडियन स्टेट के नॉट अफोर्ड अनदर जिना, उनके लिए डेथ है। तो मैं ये मकबूजा कश्मीर के जो वकला हैं उनकी तरफ से आप सबको एक स्पिरिचुअल जो पैगाम है श्रीनगर के लॉयर्स की, जिन्होंने बहुत उनकी भी बड़ी काविशें और स्ट्रगल हैं,
کہ آپ ان کی آواز ہیں, آپ ان کی جدوجہد لے کے جائیں. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایڈوکیٹ ریاست آزاد صاحب نے اس بات پہ ایگری کیا ہے میرے ساتھ کہ ہم لوگ یہاں پہ انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے باہر سگنیچر کیمپین بھی لانچ کر رہے ہیں, جو نہ صرف ان فاسیکل الیکشنز کو ریجیکٹ کرے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ ایبریگیشن ہوئی آرٹیکل 370 اور 35A کی, اور اس وقت کیونکہ یہاں پہ جے شنکر نے بھی آنا ہے اور ان کا بھی یہاں پہ آنا اس وقت ایسے جعلی الیکشنز کے بعد, اور جو ان کا یونائٹڈ نیشنز میں خطاب تھا جس کے اندر انہوں نے جو وہاں پہ باتیں کی جو کہ اتنی ہی آئی تھنک اتنی شاکنگ تھیں اور اتنی پریجڈس مائنڈ سیٹ تھا, جو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا جو GDP جو بڑھ رہا ہے پاکستان کا وہ ٹیررزم ہے. تو آئی تھنک پاکستان کے جو وکلا ہیں کشمیریوں کی بھی وکالت کریں اور ساتھ ساتھ دنیا میں ایکسپوز کریں ہندوستان کا جو گھنونا پلان ہے. اور اسپیشلی میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو اس 1 month کی ایکسرسائز کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 15 سے زائد وہاں پہ ڈپلومیٹس کو وہاں پہ بلایا اور کوشش کی, بڑی کوشش کی ہندوستان نے کہ دنیا کو ڈپکٹ کیا جائے کہ بڑی نارمل سی ہے. سری نگر کے اندر ان کو بلایا گیا اور ان 15 ڈپلومیٹس کو ایسے پروجیکٹ کیا گیا جیسے کہ وہ الیکشن آبزرورز ہیں. حالانکہ جو بھی آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ایک ڈپلومیٹ کا بالکل بھی یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ وہ ایک مانیٹرنگ باڈی کی طرح ایک الیکشن کو مانیٹر کرے. تو ڈپلومیٹس کے بھی مینڈیٹ کو ایکسپلائٹ کیا گیا انڈین اسٹیٹ کی طرف سے, ٹھیک اسی طرح جس طرح 2020 کے اندر کرونا کے دور میں انہوں نے کچھ چند یورپین MPs کو مقبوضہ کشمیر میں لے کے گئے اور وہاں ایک ڈیتھلی سائلنس تو ہوتا ہی ہے اور کرفیو رہتا ہے, تو وہاں پہ دکھایا گیا کہ یہاں تو ہر چیز امن ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ را کے فنڈڈ ٹور کرایا گیا تھا. اور دوسری بات میں لیگلی اگر ہم بات کریں تو یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن 51 ہے آف 1951 وہ کیٹیگورکلی اسٹیٹ کرتی ہے کہ کسی بھی قسم کے اسمبلی جو الیکشنز ہیں دے کین ناٹ بی این آلٹرنیٹیو ٹو دا UN ایڈمنسٹرڈ پلیبسٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف آکوپیشن ہے یہاں پہ بلکہ ان پپیٹ اسمبلیز کے تھرو جو کام کیا گیا ہے نہ صرف ان الیکشن میں بلکہ پہلے بھی, جس کے اندر جتنے ڈریکونین لاز ہیں, ٹاڈا ہے, پوٹا ہے, آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے, اور بہت سے ایسے گھنونے جو قوانین ہیں جو امیونٹی دیتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے بات ہے کہ جو ٹرو ریپرزینٹیوز ہیں کشمیری قوم کے وہ تو حریت کے رہنما ہیں, چاہے وہ یاسین صاحب ہوں, آسیہ اندرابی صاحبہ, شبیر شاہ صاحب ہوں, مسرت عالم ہوں, جتنے بھی ہیں ان میں سے تو کوئی بھی وہاں پہ ریپرزینٹیوز نہیں ہے. ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں کشمیری لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں اور ان کے خلاف کتنے فکٹیشس چارجز کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ اتحاد جیل ہو, آگرہ جیل ہو, جہاں جہاں جیلیں ہیں وہ اوورلی پاپولیٹڈ ہیں کشمیری پرزنرز کے ساتھ. تو میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کون سی نارمل سی کو پریڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کون سے الیکشنز ہیں دنیا کے اندر جہاں پہ جو ووٹر ہے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا, جو زمین کا وارث ہے وہ تو ہے ہی نہیں گراؤنڈ کے اوپر, اور وہاں پہ انڈین ووٹرز ہیں جو سڑکوں پہ نکلے ہوئے یا الیکٹرانکلی ووٹ کریں یا ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کشمیری ہیں, ایکٹ کرایا جا رہا ہے. یا چند کچھ خاندان ہیں جس میں عمر عبداللہ کا خاندان ہے, محبوبہ مفتی کی فیملی ہے, اور بھی کچھ چند خاندان ہیں جنہوں نے بہت زیادہ یہ شو کیا ہے کہ وہ حریت کی زبان بول رہے ہیں ان کیمپینز کے اندر. تو یہ بھی ایک بہت بڑا آئی تھنک فیلئر ہے ان پپٹس کا, انڈین پپٹس کا, جنہوں نے اپنی الیکشن کیمپینز جتنی بھی کی ان میں انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم تو سارے حریت رہنماؤں کو ریلیز کریں گے, ہم اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کریں گے, ہم آرٹیکل 370 کو ریورس کروائیں گے. تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دا مومنٹ یہ الیکٹ ہوئے ہیں, آج کی جو ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں کہ 100 سال تک بھی جو ہے وہ آرٹیکل 370 کو ہم ریورس نہیں کر سکتے. اسٹیٹ ہوڈ کی ہم بات کر سکتے ہیں مگر جو بات آن گراؤنڈ جو عوام کے سینٹیمنٹس ہیں وہ حریت کے سینٹیمنٹس ہیں, وہ ہر اس ایکشن کو نگیٹ کرتے ہیں جو انڈین کی آکوپیشن, چاہے وہ انڈین آرمی کی صورت میں ہو چاہے وہ انڈین پبلک کی صورت میں ہو, اس کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت جس تیزی کے ساتھ, نسل کشی کے ساتھ وہاں پہ پاپولیشن سینسس کو چینج کیا جا رہا ہے, ڈیموگرافک چینجز کو لایا جا رہا ہے دن بدن, یہ نہ ہو
کہ ایک آدھ سال میں ریاست صاحب کہ یہ نہ ہو کہ ہم اتنی تیزی سے وہ پاپولیشن چینج کر رہے ہیں کہ پھر جب وہ میجورٹی میں جو 50 لاکھ انڈینز ہیں کل ایک آدھ سال میں 1 کروڑ وہ وہاں سیٹل کر دیں اور پھر وہ وہاں پہ پلیبسٹ کرائیں تو وہ ساری کی ساری ویسے تو فکٹیشیس ایکسرسائز ہے ساری کی ساری فارسیکل ایکسرسائزز ہیں بٹ اس صورت میں وہ ایک نارمل سی دکھانے کی کوشش کرے دنیا کو کہ ہم نے یہاں پہ پلیبسٹ کرا دیا ہے. تو ہماری ارجنٹ جو ڈیمانڈ ہے ان الیکشنز کے ساتھ ساتھ اور ویسے بھی ہے کہ جو ایکشنز انڈیا نے وہاں پہ لیے ہیں ان کی ریورسل کی ڈیمانڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈی ویپنائزیشن, ڈی ملٹرائزیشن, شننگ آف آل ڈراکونین لاز جو وہاں پر ہیں اور ریلیز آف آل کشمیری پولیٹیکل پرزنرز اینڈ ٹو ہیو دا UN observers ٹو بی دیئر فیکٹ فائنڈنگ مشنز کیونکہ ان الیکشنز میں کہیں بھی الیکشن دنیا میں ہوتے ہیں تو الیکشن مانیٹرنگ باڈیز آتی ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آتی ہیں. بے شک ایک چند ڈپلومیٹس کو تو انہوں نے بلا لیا بٹ ایک امریکن ڈپلومیٹ بھی وہاں پہ تھے مگر ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ تو یہاں پر آ گئے ہیں مگر جو CNN ہے اس کو تو اجازت دی نہیں انڈیا نے وہاں پر آنے کی, ایمنسٹی انٹرنیشنل کو نہیں دی گئی. کتنی اپنی خود ہماری اپنے جو کشمیری جو میڈیا کے لوگ تھے وہ تک ان کو اجازت نہیں تھی, یہاں جو کیمرے پکڑے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان کے میڈیا کے لوگوں نے ان کو اجازت تک نہیں تھی کہ کوریج کریں پولنگ بوتھس کی. تو اس طرح کے شام الیکشنز اور جتنی بھی ایکسرسائزز اوور دا ڈیکیڈز ہو رہی ہیں وی نیڈ اے ویری اسٹرانگ لیگل رسپانس کمنگ فرام پاکستان. اس کے لیے آئی تھنک ہمیں ایک نیشنل کنسنسس چاہیے امنگسٹ آر لیگل فریٹرنیٹی کہ ہم لوگ اپنے بارز کے ساتھ مل کے اور بہت سے ہمارے پاس یہاں پہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر ہے ہماری لیگل فریٹرنیٹی. آپ نے ہر فیلڈ میں لیگل ایکسپرٹیز میں ایکسیل کیا ہے بٹ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ہم ایک ڈرافٹ کر کے کم از کم 5 سال کی ایک لیگل ایکسرسائز جو ہے ایک ڈرافٹس کا پلان بنا کے دیں پاکستان کی اس حکومت کو یا اگلی حکومت جو بھی کوئی آتی ہیں چینج ہوتی ہیں بٹ وی ریئلی نیڈ ٹو ٹیک کشمیر کاز آن انٹرنیشنل فورمز, چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹس ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل پروسیجرز اسپیشل پروسیجرز آف دا یونائٹڈ نیشنز. اور ہمیں دیکھنا بھی چاہیے جو سب نے بات کی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کہ جتنی بھی ریزولوشنز ہیں جو بنا کیوں تھا کہ دنیا کے اندر امن لایا جائے, مسئلوں کو حل کیا جائے, مگر کیا وجہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں آگ لگی ہوئی ہے, آئے دن وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ہر سیکنڈ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یوکرین رشیا کی وار کو دیکھ لیں, کشمیر کا دیکھ لیں اور پوری دنیا کے اندر RSS کا جو نیٹ ورک پھیلتا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی کروشل ہیں اور آئی تھنک ہم لوگوں کو اس کو بہت ہی ایک لیگل لینس سے ہمیں پریزنٹ کرنا پڑے گا اپنا کیس because I think that is where we are lacking and that is where we need to work. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا, تھینک یو.